اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صلوات حضرات، تحفظ ذکر کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عزیزوں، اس سال جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ یہ تمام پابندیاں صرف اور صرف تحفظ ذکر کے مقصد کے پیش نظر قبول کی گئیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس بات کا مکمل طور پر خیال رکھیں۔ وہ مجالس کہ جو لاکھوں کے مجمع میں منعقد ہوتی تھیں، اس سال چند آدمیوں کے درمیان منعقد ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ہم ماضی کے ان افراد کی قلبی کیفیات کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں جو بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں عزاداری کرتے تھے۔ گھر میں پوشیدہ رہ کر چند لوگ بیٹھ جاتے تھے اور ذکر محمد و آل محمد کرتے تھے۔ میں مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت کی تلاوت کو شرف حاصل کر رہا ہوں، یہ سورہ ہجر کی آیت ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر۔ اللہ کہہ رہا ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ ابھی تک جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس بات کے پیش نظر ہے کہ اکثر مترجمین نے اس آیت میں ذکر کے معنی قرآن کے تحریر کیے ہیں۔ جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آگے کی مجالس میں انشاءاللہ
دیگر معنی بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج بھی گفتگو اسی نقطے پر ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیونکہ اللہ نے انا کا لفظ نہیں استعمال کیا، میں کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ ہم کا لفظ استعمال کیا، نحنو کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے نزول قرآن میں بھی کسی کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ تو جب نزول قرآن میں اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حفاظت قرآن کے لیے بھی اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا۔ نزول قرآن کے لیے اللہ نے جبرائیل کو وسیلہ بنایا جو معصوم ہیں، تو بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب نزول میں غیر معصوم وسیلہ نہیں ہو سکتا تو پھر حفاظت قرآن میں بھی غیر معصوم وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم حصول قرآن کے لیے غیر معصوم کی طرف رجوع کبھی نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ حفاظت قرآن کے لیے اللہ نے معصوم کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینا چاہیے اور اپنی حیثیت کو اور اپنی اوقات کو سمجھنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کام ہے قرآن کی حفاظت کرنا۔ ہمارا کام قرآن کی حفاظت کرنا نہیں ہے، ہمارا کام قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور کیا آپ نے تلاوت کرنا اور ہے اور حفاظت کرنا اور ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے، لہٰذا اکثر معصومین نے ذاکر کا لفظ تلاوت قرآن کرنے والوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثلاً پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو ذاکر ہے وہ بجلی گرنے سے جل کے نہیں مرتا۔ جو ذاکر ہے وہ بجلی گرنے سے جل کے نہیں مرتا۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یہ ذاکر کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا ذاکر وہ ہوتا ہے جو روزانہ قرآن کی کم سے کم 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو روزانہ کم سے کم قرآن کی 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ دیکھیں عزیزوں، تلاوت قرآن سے کبھی غافل نہ ہوئیے، روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے۔ اور میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، اور چونکہ اس وقت متن حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے لہٰذا میں مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں احتیاط کے ساتھ ذاکری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ معصوم کا قول جو ہے اس کو اپنے الفاظ میں اس طرح کہہ کہ ایک معصوم نے یہ ارشاد فرمایا نہیں کہا جا سکتا، لیکن معصومین نے مفہوم بیان کرنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اس اجازت کے تحت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ احادیث معصومین میں یہ بھی وارد ہوا ہے، بہت توجہ، یہ بھی وارد ہوا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم قرآن کی تلاوت مسجد میں نہ کرو بلکہ گھر میں کرو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہوئیے، یعنی مسجد میں بھی اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو غلط نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے اور ثواب ہوتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ تم گھر میں تلاوت کرو۔ اور پھر یہی نہیں کہا کہ گھر میں تلاوت کرو تو کیوں کرو، کہ گھر میں اس لیے تلاوت کرو کہ گھر میں اگر ایک شخص تلاوت کرتا ہے تو گھر کے باقی لوگوں میں بھی تلاوت قرآن کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تحریک پیدا ہوتی ہے، لہذا قرآن کی تلاوت گھر میں بیٹھ کے کرو، روزانہ کم سے کم 50 آیتوں کا حکم معصوم نے دیا ہے، 100 آیتیں پڑھے تو وہ ذاکر کہلاتا ہے۔ اور سنیے عزیزوں، ہمارے گھر میں قرآن رکھا رہتا ہے، لیکن چند باتیں ایسی ہیں کہ جو اسی حوالے سے میں آپ حضرات تک پہنچا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت عجیب و غریب قسم کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور ہر بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہاں ہے اور یہ کہاں ہے اور یہ شریعت میں کہاں ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے بارے میں مثلاً کسی مرجع کا فتویٰ کیا ہے۔ دیکھیے ہر جگہ نہ فتویٰ دیکھا جاتا ہے نہ ہر جگہ شریعت دیکھی جاتی ہے۔ میری بات سمجھیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے آپ کے گھر میں قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے۔ رکھا جاتا ہے ہی نہیں رکھا جاتا ہے؟ کہاں رکھا جاتا ہے؟ جزدان میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے پوچھتا ہوں، کبھی کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جزدان کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟
کیا سنا آپ؟ خدا کے لیے تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے، میں عرض کر رہا ہوں یہ جزدان کا تذکرہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کسی نے آن لائن یا آف لائن کسی مرجع سے پوچھا کہ ہم قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھیں یا نہ رکھیں؟ میں نے کہا بھائی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے نا، خود ہی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا۔ اب کوئی کہے آپ پوچھیں کہ جزدان میں لپیٹا جائے تو ریشمی کپڑا ہو یا سوتی کپڑا ہو، اس رنگ کا جزدان ہو یا اس رنگ کا جزدان ہو، نہیں سب قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی آپ جزدان میں لپیٹ کے رکھ رہے ہیں، ہم ایران گئے، ہم عراق گئے، وہاں تو ہم نے نہیں دیکھا، فلاں جگہ تو لوگ جزدان میں نہیں لپیٹتے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ تو جواب دیا جائے گا صاحب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جزدان میں اس لیے قرآن کو لپیٹ کے رکھا جاتا ہے کہ وہ گرد و غبار سے محفوظ رہے، اس لیے اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جزدان میں قرآن کو لپیٹنے سے ہماری قرآن سے وابستگی ثابت ہوتی ہے، ہماری قرآن سے محبت ثابت ہوتی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہماری قرآن سے محبت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ذرا سی باتوں میں لوگ رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ 22 رجب کے کنڈے کہاں ہیں؟ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ یہ 22 رجب کے کنڈے کہاں ہیں؟ یہ شب برات میں، نیمہ شعبان میں جو مومنین پٹاخے چھڑا رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ صاحب یہ جو نظر ہو رہی ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ جو 22 تاریخ کو دسترخوان ہو رہا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو آپ ہاتھ میں ناڑا باندھے ہوئے ہیں امام باڑے کا یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ کڑا پہنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے جزدان میں قرآن کو رکھنے سے ہماری قرآن سے وابستگی ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی ان ساری چیزوں سے اہل بیت سے ہماری وابستگی ثابت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اہل بیت سے سمجھے آپ یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیندار بنیے، بے وقوف نہ بنیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے چھوٹے مسئلوں سے لوگ واقف نہیں، آپ کو معلوم ہے شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی کام جو آپ کرتے ہیں یا تو وہ واجب ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے یا مباح ہوتا ہے۔ مباح کا مطلب کیا ہے؟ مباح کا مطلب سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی جانب۔ مباح کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کام، اس کے علاوہ آپ کسی بھی عالم سے، کسی مجتہد سے، کسی مرجع سے، کسی سے پوچھئے، اس کے علاوہ آپ کو جواب نہیں ملے گا کہ مباح کسے کہتے ہیں۔ کہ ہر وہ عمل مباح ہے جو حرام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر کے، ہر وہ عمل مباح ہے کہ جو حرام نہیں ہے، یعنی جس چیز کے حرام ہونے کا آپ کو علم نہیں ہے وہ شے جو ہے وہ مباح ہے۔ آپ بڑی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس رنگ کے کپڑے پہنے یا اس رنگ کے کپڑے پہنے یہ مباح ہے۔ آپ گھر میں یہ ترکاری کھائیں یا وہ ترکاری کھائیں یہ مباح ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب یہ کڑا جو ہے یہ، ارے بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے؟ کیا سننا ہے یہاں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو کے بتائیے کس نے کہا، کس مرجع نے کہا، کس عالم نے کہا، کس مجتہد نے کہا کہ یہ حرام ہے؟ یہ ہاتھ میں جو بچے ناڑا باندھے ہوئے ہیں یہ کس نے کہا کہ یہ حرام ہے؟ کسی نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے۔ تو جب کسی نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے تو کم سے کم مباح تو ماننا پڑے گا نا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہوئیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کم سے کم آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی اپنے گھر میں ٹکیاں پکا کر لوگوں کو کھلا رہا ہے، کس نے کہا کہ یہ حرام ہے؟ تو جب حرام نہیں ہے تو مباح ہے یا نہیں ہے؟ مباح ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ انشاءاللہ کوئی اہل بیت کا چاہنے والا خاموش نہیں رہے گا، چاہے سامنے بیٹھا ہوا ہو یا آن لائن سن رہا ہو، انشاءاللہ خاموش نہ رہے گا۔ بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی مباح اعمال جب کسی محترم شخصیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو مستحب بن جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآل محترم شخصیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بڑی احتیاط سے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب کسی محترم شخصیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو یہی اعمال جو ہیں وہ مستحب ہو جاتے ہیں، مستحب ہو جاتے ہیں. میری سمجھ میں آج تک ایک بات نہیں آئی، تلخ بات ہے مگر میں کہہ رہا ہوں، سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے یہ کڑا کیوں پہنا جا رہا ہے، یہ ہاتھ میں ناڑا کیوں باندھا جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کے گھر میں کتنی عورتیں آپ کے لیے محرم ہیں اور کتنی نامحرم ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اب یقین مانے اگر میں بیان کرنے لگوں تو سب منہ کھول کے سنیں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. جینا دوبھر ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. میری بات سمجھیے. تو اگر نہیں عن المنکر کا شوق ہے تو نہیں عن المنکر پہلے ان چیزوں میں کیجئے کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. تو میں کہاں آپ کو لے کے چلا آیا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں، خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے. دیکھیں میری عادت ہے، میں اکثر یہ چیزیں پڑھتا رہتا ہوں. کوئی جو بزرگ ذاکرین گزرے ہیں میں ان کا نام لے کے بات آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں. خطیب اہل بیت علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ، بڑی غضب کی شخصیت ہے. دیکھیں اس وقت فائدہ اٹھانے والا ہے. یوٹیوب سے ادھر ادھر کی چیزیں نہ دیکھیے، ان لوگوں کو سرچ کیجئے اور سنیے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. خاص طور سے میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت نہ گزاریے، بلکہ ان لوگوں کو سنیے. یہ جو بزرگ ذاکرین گزرے ہیں اس وقت، ان کی جو تقریریں موجود ہیں، جو انہوں نے تفاسیر بیان کی، ان کو سنیے تو اس سے آپ کا معیار بھی بلند ہوگا. تو علامہ رشید ترابی صاحب قبلہ مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات کہی. انہوں نے کہا کہ ایک چیز ہے شاعر اللہ. شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ کہ یہ بھی شاعر اللہ ہیں. تو جو چیزیں ان سے وابستہ ہیں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ مثلا 22 رجب کے کونڈے ہو رہے ہیں، 22 رجب کے کونڈے ہو رہے ہیں. کہا صاحب ہم نے ایران میں تو نہیں دیکھا، ہم نے عراق میں تو نہیں دیکھا، یہ قاری ہندوستان ہی میں 22 رجب کے کونڈے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہاں 22 رجب کے کونڈے ہوتے ہیں لیکن وہاں بھی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو یہاں نہیں ہوتے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل. دیکھیں جاننے والے سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہاں بھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو یہاں نہیں ہوتے. یہ کون سے کام ہیں؟ یہ وہ کام ہیں کہ جن کا تعلق ظاہر بظاہر شریعت سے نہیں ہے. ان کے سلسلے میں معصوم کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ چاہے یہ شب برات کے معاملات ہوں یا مثلا 22 رجب کے کونڈے ہوں یا اس طرح کے دیگر معاملات ہوں، یہ شعائر ملت ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. یہ شعائر ملت ہیں. دیکھیں اس سے خوبصورت بات کچھ اور نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا یہ چیزیں جو ہیں، یہ سارے اعمال و افعال جو ہیں، ان کو تم یوں سمجھو کہ ہم نے اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے ان چیزوں کی دیواریں کھڑی کی ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے ایک صلوات اور پڑھ دو پر محمد وآل محمد. بس عزیزوں تو میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کام ہے تلاوت قرآن کرنا. حفاظت قرآن ہمارے اوقات سے باہر کی چیز ہے، ہماری اوقات سے باہر کی چیز ہے. اس لیے کہ حفاظت قرآن کون کرے گا؟ کہ حفاظت قرآن معصومین کریں گے. کون کرے گا؟ معصومین، جو صاحبان عصمت ہیں، ان کا کام ہے حفاظت قرآن کرنا. قرآن کی حفاظت وہ کریں گے. اب سنیے عزیزوں، ابھی میں مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ حضرات کو علم ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہرحال آپ دعا کریں میرے لیے کہ میں ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تو بہرحال میں جتنا جیسے پڑھ سکتا ہوں ویسے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سنیے عزیزوں، حفاظت قرآن، قرآن کی حفاظت معمولی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ یزید نے تخت پر بیٹھ کے کیا کہا تھا؟ سنیے، ہو سکتا ہے بالکل نئی بات ہو آپ کے لیے. یزید نے تخت پر بیٹھ کے کیا کہا؟
اس نے یہی تو کہا تھا کہ نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی، یہی تو کہا تھا نا، یا کچھ اور کہا؟ اس نے کہا نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی۔ یہ تو بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر یزید اپنے دعوے میں کامیاب ہو جاتا تو خبر نہیں وحی نہیں تو پھر قرآن کیسا؟ آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حملہ تھا وہ قرآن ہی پہ تو تھا نا، شاید سب محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ جو حملہ تھا وہ کس پر تھا؟ قرآن پر تھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب وہ قرآن پہ حملہ کر رہا تھا، کوئی اور کیوں نہیں اٹھتا؟ ارے اٹھتا بھی تو کیسے اٹھتا؟ اللہ نے حفاظت قرآن معصوم کے حوالے کی ہے۔ اللہ نے حفاظت قرآن معصوم کے حوالے کی ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام سامنے آ گئے۔ شاید ابھی آپ وہاں پہنچے نہیں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ یزید کا حملہ ہو رہا تھا قرآن پر، یزید کا حملہ ہو رہا تھا قرآن پر۔ حسین نے انصار کی قربانی پیش کر دی، گھر والوں کی قربانی پیش کر دی۔ تھوڑا سا صبر کے ساتھ سن لیجئے، ابھی میں مصائب پڑھوں گا۔ حسین نے آواز دی، میرا بھائی بھی، میرا بیٹا بھی، میرا بھتیجا بھی، میرے بھانجے بھی، میرا 6 مہینے کا بچہ بھی، خود اپنی گردن بھی کٹوا دی۔ حملہ کس پر تھا؟ قرآن پر۔ امام حسین نے بھرے ہوئے گھر کی قربانی پیش کر دی۔ یزید سمجھا کہ حفاظت کرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، اب قرآن ختم ہو جائے گا۔ حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں اس قرآن کے حفاظت کرنے والے۔ یہ حفاظت قرآن ہے جو حسین ابن علی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ لیکن پھر اللہ نے بھی آواز دی، حسین اگر میرے قرآن کی حفاظت آپ کی ذمہ داری تو پھر آپ کی اعضاء کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ کوئی پریشان نہ ہو، یہ بھی تحفظ ذکر ہے، یہ بھی تحفظ ذکر ہے۔ اعضاء حسین کہ تحفظ کی ذمہ داری ہماری نہیں، یہ اللہ کی ذمہ داری۔ حفاظت کرنے والا وہ ہے، حفاظت کرنے والا وہ ہے۔ دیکھیں عزیزوں، ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، سمجھیے کہ سنیے گا اور بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ سمجھ لیجیے قبلہ کہ قیامت تک نہ تو عزاداروں کا سلسلہ تمام ہوگا اور نہ قیامت تک مخالفت عزا کرنے والوں کا سلسلہ تمام ہوگا۔ پریشان نہ ہوئی۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ صاحب یہ اس زمانے میں ایسا ہو رہا نہیں، اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا۔ میں بتا رہا ہوں، اور جو مجھ سے عمر میں بڑے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی میری بات کی تصدیق کریں گے کہ ہر زمانے میں کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلز ایسے ضرور سامنے آئے کہ جن کی ساری قابلیت کا اظہار مخالفت اعضاء کے ذریعے ہوا۔ وہ غیروں میں بھی رہے اور اپنوں میں بھی رہے، اس چیز پر اعتراض، اس چیز پر اعتراض، اس چیز پر اعتراض، اس چیز پر اعتراض۔ یہ دونوں سلسلے تمام ہونے والے نہیں ہیں، دونوں سلسلے تمام ہونے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں سنیے، اب بہت توجہ کے ساتھ سنیے، کربلا کے میدان میں، بس اس کے بعد انشاءاللہ مصائب، بس ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا ضبط کر کے سن لیجئے، میری بات آپ تک پہنچ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ کربلا میں ایک وقت میں 2 آوازیں بلند ہوئی، دونوں پر لبیک کہنے والے آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ آپ کہیں گے کون سی 2 آوازیں؟ ایک آواز تو آقا حسین کی آواز تھی، حل من ناصر ینصرنا، سنیے کون ہے جو میری نصرت کرے؟ وہاں دوستوں کی کٹی ہوئی گردنوں نے لبیک کہا، آج بھی لبیک یا حسین کہنے والے موجود ہیں۔ میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نہیں، ہماری حیثیت بھی کیا ہے، ہمارا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی، جب بڑے سے بڑا عالم بھی ان شہدائے کربلا کے پیروں کی خاک کی برابری نہیں کر سکتا، جو بالکل حقیقت ہے۔ لیکن بہرحال میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مثلا جیسے ہم سلمان جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، ابو ذر جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، مقداد جیسے سجدے نہیں کر سکتے، عمار جیسے روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں، ہماری نماز اور ان کی نماز زمین آسمان کا فرق، لیکن پڑھیں گے نماز نہ۔
خداوند عالم نے قرآن میں صاف صاف کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو جب ہم ویسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تو جیسی پڑھ سکتے ہیں ویسی تو پڑھیں نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ جیسا روزہ رکھ سکتے ہیں ویسا تو روزہ رکھیں نا، یعنی جو ہمارے بس میں ہے وہ کام ہم انجام دیں۔ تو وہاں سے حل من ناصرین کی آواز بلند ہوئی، ہم ویسی نصرت نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں نا یہ بھی لبیک ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ یہ جو ہم تعزیہ گھر میں لا کے رکھ رہے ہیں نا یہ بھی لبیک ہے۔ یہ جو ہم گہوارہ سجا رہے ہیں نا یہ بھی حسین کی آواز پہ لبیک ہے۔ یہ جو ہم علم اٹھا رہے ہیں نا یہ بھی حسین کی آواز پہ لبیک ہے۔ یہ جو ہم زنجیر لگا رہے ہیں یہ بھی حسین کی آواز پہ لبیک ہے۔ یہ جو ہم قما کا ماتم کر رہے ہیں یہ بھی حسین کی آواز پر لبیک ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ لبیک یا حسین، خالی زبان سے نہیں بلکہ یہ جتنے اعمال آپ انجام دے رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں، تبرک تقسیم کر رہے ہیں، میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ یہ ویسا نہیں ہے، لیکن جتنا ہمارے امکان میں ہے۔ آپ اللہ جانے میری بات سے متفق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ لبیک یا حسین ہی کی آواز ہے۔ آپ جو کچھ بھی بنا میں عزاداری کر رہے ہیں، چاہے وہ شب داری ہو، ماتم ہو، مجلس ہو، عزاداری ہو، جیسے ممکن ہو ویسے جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ حسین کی آواز پر آپ لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے، اس لیے کہ حسین نے آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری نصرت کرے؟ تو قیامت تک وہ آواز بھی برقرار رہے گی اور لبیک کی آواز بھی آتی رہے گی۔ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے لبیک یا حسین کی آواز آتی رہے گی۔ لیکن عزیزوں اسی حسین کے استغاثے کے کچھ دیر کے بعد ایک آواز اور بھی گونجی۔ دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا۔ ایک آواز اور بھی گونجی، اور وہ کون سی آواز تھی؟ وہ پسر سعد کی آواز تھی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ وہاں ہرملہ نے اپنے انداز سے تیر سے حسین کے کلام کو قطع کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے حل من ناصرین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قیامت تک عزادار سامنے آتے رہیں گے، ویسے ہی اقطع کلام الحسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قیامت تک مخالفین اعضاء کسی نہ کسی صورت پہ سامنے آتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں والے محمد والے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آتے رہیں گے۔ یہ آتے ہی رہیں گے، آپ بالکل سمجھ لیجیے، ایسا نہیں۔ وہ کسی صورت میں آئیں، کسی لباس میں آئیں، کسی شکل میں آئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب اب اپنے بھی عزاداری کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اما سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر عزاداری کا مخالف ہے تو اپنا ہی کہاں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں والے محمد والے محمد، یار تو یہی اگر مخالف اعضاء ہے تو پھر وہ اپنا کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اپنے، اما دور کی بات چھوڑو، بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، اعضاء کا مخالف ہے تو اپنا کہاں رہ گیا؟ یہاں تو سارے رشتے، ساری نسبتیں صرف اور صرف اعضاء حسین کی وجہ سے ہیں نا۔ بات یہاں تک آ گئی۔ آج 5ویں محرم، کربلا کا میدان، آقا حسین خدا آپ کو سلامت رکھے۔ خاص طور سے خداوند عالم ان لوگوں کے جزا میں اضافہ فرمائے جو مجلس میں بنفس نفیس شریک نہیں ہو پا رہے، آن لائن مجلس سن رہے ہیں، خداوند عالم انہیں سلامت رکھے۔ وہ بھی بہت بڑا تعاون کر رہے ہیں اس سال عزاداری میں، جو اپنے گھر میں بیٹھ کر آنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہیں مجلس سن رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ تحفظ ذکر ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، شہداء کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی ہے لبیک 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 یا ابن رسول اللہ لبیک۔ اتنے میں خیمے سے رونے کی آواز آئی، گھوڑا دوڑا کر خیمے کے در پر پہنچے۔ بہن زینب، یہ ابھی گریہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دی،
لاؤ لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو، میں جا کے دشمنوں سے پانی مانگتا ہوں۔ 6 مہینے کے علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا، میدان میں آئے۔ رو لیجئے عزیزوں، ہر سال اس مجلس پہ 6 مہینے کے بچے کی شہادت پڑھتا ہوں۔ مر جائے مصائب پڑھتے پڑھتے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ بچے کو لے کے آئے، ابا سے ڈھکے ہوئے ہیں، دشمن سمجھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں۔ ایک بلندی پہ پہنچے، ابا کا دامن ہٹایا۔ اے قوم جفاکار، اگر تمہاری نظروں میں حسین کوئی خطا وار ہے تو اس بچے کی خطا بتا دو، اسے تو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ 7ویں محرم سے ایک قطرہ پانی کا اس کے دہن میں نہیں گیا ہے۔ دشمن خاموش۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے جلتی ہوئی ریت پر لٹھائے دیتا ہوں۔ اب تم خود ہی آگے پانی پلا لو۔ بچے کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا، پھر اٹھایا۔ اے میرے لال، تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، ان کو بتا دو کہ میں پیاسا ہوں۔ خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیری۔ ادھر اشقیاء رونے لگے، اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے۔ خدا لعنت کرے ولد الحرام۔ عمر سعد نکل کے آیا، آواز دی، آئین آئین حرملا اقطع کلام الحسین۔ تو ولد الزنا سامنے آیا، 3 بال کا تیر چلے کمان میں جوڑا۔ بہت آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ آنسوؤں میں کمی نہ ہوگی۔ تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا جو میں سمجھتا ہوں کہ شہزادے علی اصغر کے مکمل مصائب ہیں۔ جملہ آپ سنیں گے کیا ہے؟ تاریخ نے لکھا کہ تیر بڑا تھا، بچہ چھوٹا تھا۔ تیر بڑا تھا، بچہ چھوٹا تھا۔ امام حسین نے بچے کو ہاتھوں پر سنبھالا۔ 3 بال کا تیر، تیر کا ایک پھل علی اصغر کی گردن پہ لگا، دوسرا پھل کان میں پیوست ہوا، تیسرا پھل حسین کے بازو میں لگا۔ ہمارے گھروں میں ہماری ماں بہنیں نوحہ پڑھتی ہیں، ایک تیر سے زخمی 2 ہوئے، گردن صغیر بازو امام۔ عزیزوں، یہ وہ مصائب ہیں کہ پتھر بھی ہو تو آنسو نکل آئے۔ عزیزوں، امام حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچے تو برچھی سینے میں ٹوٹ چکی تھی۔ جب حسین عباس کے سرحانے پہنچے تو بازو قلم ہو چکے تھے۔ جب قاسم کے لاشے پر پہنچے تو لاشا پامال ہو چکا تھا۔ اور محمد کے سرانے پہنچے، بچے شہید ہو چکے تھے۔ سن سکیں گے آپ، اتنے قریب سے حسین نے کسی کے زخم لگتے نہیں دیکھا جیسے 6 مہینے کے بچے کے تیر لگتے ہوئے دیکھا۔ تیر کو نکالا، چلو لگایا، چلو خون سے بھرا، چاہا زمین کی طرف پھینکیں انکار ہوا، چاہا آسمان کی طرف پھینکیں انکار ہوا، خون کو چہرے پر ملا۔ روز قیامت میں اسی طرح نانا سے ملاقات کروں گا۔ سنیں گے آپ، صاحب مالی السبطین نے لکھا کہ اسی وقت حرملہ نے ایک دوسرا تیر چلائے کمان میں جوڑا، حسین کے لبوں کو نشانہ بنا کے چلایا، حسین کے لبوں پر تیر آنے لگا، آستین سے لہو کو پوچھا، بچے کی میت کو سنبھالا، آگے بڑھے، انا للہ
پیچھے ہٹے رضن بقضاہی و تسلیما لامرہ. در خیمہ پہ آئے. ام لیلہ ام رباب اپنے بچے کو لے لو. بس قبلہ مجلس کو میں نے تمام کیا. ام رباب اپنے بچے کو لے لو. بس آخری جملہ, مجلس تمام ہو رہی ہے. ہاں عزیزوں, در خیمہ پر ام رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. قیامت ہو گئی. بابا کا دامن پکڑ لیا. بابا بابا میرا بھیا پانی پی کے آ رہا ہے نا. ایسا لگتا ہے پانی پی کے میرا بھیا سو گیا. اے بابا میں بھی پیاسی ہوں. حسین گردن جھکائے کھڑے ہیں. علی اصغر کا لاشا ابا کے دامن سے ڈھکے ہوئے ہیں. ام رباب بھی آ گئی. میرے والی میرے بچے کے کیا ہوا؟ حسین کچھ بولتے نہیں, خاموش کھڑے ہوئے ہیں. ہاں عزیزوں سنے گیا. اسی وقت شہزادی زینب آئی. جناب زینب نے ایک مرتبہ حسین کا چہرہ دیکھا. بس آخری جملہ مجلس تمام. حسین کا چہرہ دیکھا. مشکل کشا کی بیٹی, حسین مشکل کشا کے بیٹے. ایک مرتبہ زینب نے ایک ہاتھ سے میری طرف دیکھیں, ایک ہاتھ سے حسین نے ام رباب اور سکینہ کو سنبھالا, دوسرے ہاتھ سے ابا کا دامن الٹ دیا. ارے ماں نے کیا دیکھا؟ من کا ڈھلا ہوا ہے, بچہ شہید ہو چکا ہے. ایک ہی آواز دی, یا بنیا امثلک ینہا